دا اسلامک لائف سرکل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کی سیریز میں آج ذکر کیا جائے گا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے حالات و واقعات کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اردن میں جو سمندر واقع ہے اس کا پانی زہریلا کیوں ہے اور اسے بحر مردار کیوں کہتے ہیں، اور ہم پر اللہ کی طرف سے کون کون سے عذاب آ رہے ہیں اور آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط نے اپنے والد کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ ہی پرورش پائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام ہی تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہی رہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں ہے، پس ایمان لایا ابراہیم کے دین پر لوط، اور کہا ابراہیم نے میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم خود فلسطین چلے گئے اور حضرت لوط کو اردن کے علاقہ سمود اور آمورہ میں جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام سدوم چلے گئے اور وہاں جا کر وعظ و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مصر سے آ کر اردن کے علاقہ سدوم میں قیام کیا، دیکھا کہ یہاں کے باشندے خدا کی نافرمانی میں اس قدر مبتلا تھے کہ دنیا کی کوئی برائی بھی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی تھی۔ وہ لوگ ایسے گناہ میں مبتلا ہو چکے تھے جو انسانوں میں کیا جانوروں میں بھی نہیں پائے جاتے۔ دنیا کی ہر قسم کی برائیوں کے علاوہ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے اور اپنی نفسانی خواہشات کو عورتوں کی بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے اور لڑکوں سے اختلاط رکھتے۔ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتی۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسے عمل میں ملوث نہ ہوئی تھی۔ اس قوم نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی تھی جس کا نام لواطت سے مشہور ہے۔ وہ اعلان یہ کام کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو لوط کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم کو کہا کیا تم ایسے فاحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، اور یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کی بجائے اپنی شہوتوں کو مردوں سے پوری کرتے ہو، بے شک تم حد سے گزرنے والے ہو۔ وہ لوگ نہ صرف ہم جنس پرستی میں حد سے گزر چکے تھے بلکہ اپنی مجالس میں انتہائی گندی حرکات کرتے تھے، جیسے مجلس میں ہی اپنے کپڑے اتار دیتے اور سب کے سامنے بدفعلی شروع کر دیتے اور اپنے اعمال کا ذکر بڑھ چڑھ کر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی ان کے علاقے میں تجارت کی غرض سے نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کا مال چھین کر اس کو زد و کوب کرتے اور اپنی بدفعلی کا نشانہ بناتے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی برائی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ باہر سے کوئی سوداگر کسی قسم کا کوئی مال لاتا تو ہر آدمی دیکھنے کے بہانے تھوڑا تھوڑا مال لے جاتا، پھر واپس نہ دیتا۔ غرض یہ کہ ہر قسم کے فسق و فجور ان میں موجود تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو ہر قسم کی نصیحت کی اور گزشتہ قوموں کے واقعات سنائے، لیکن ان پر کسی بات نے اثر نہ کیا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں ارشاد ہے، کیا تم لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلس میں ناشائستہ حرکات کا ارتکاب کرتے ہو۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے، اے لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، بے شک یہ بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ یعنی تانا اور مزاح سے کہتے کہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، ان کو ہمارے ساتھ کیا واسطہ ہے۔ اور سورہ شعراء میں ہے، جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے کہ تم نہیں ڈرتے، میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں، امانت دار، بس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور اس نصیحت پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ پر ہے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ مگر ان پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکالنے اور سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ ہر پیغمبر اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بدبختو، تمہارے گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں
وہ خدا نے جائز طریقے سے تمہاری خواہشات کے لیے تمہاری رفیقہ حیات بنائی ہیں۔ اس بدفعلی اور بد عملی سے باز آ جاؤ۔ مگر انہوں نے کہا، تم بڑے پاک باز بنتے ہو تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور قوم غصے میں آ کر کہنے لگی کہ اے لوط، تو اپنی نصیحتیں ختم کر۔ اگر ہمارے ان اعمال سے خدا ناراض ہوتا ہے تو جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لا کر دکھا۔ تو بار بار ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو پھر ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہو جانا چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ بس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے، تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے کر آ اگر تو سچا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر 3 مہمان آئے۔ وہ مہمان فرشتے تھے۔ فرشتے نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ لوط ان مہمانوں کو دیکھ کر سخت گھبرائے کہ بدبخت قوم کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے چپکے سے جا کر لوگوں کو مہمانوں کے بارے میں بتا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی غم میں تھے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا اور حضرت لوط کے گھر پر دوڑ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی سمجھدار آدمی نہیں، تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور اپنی خواہشات کے لیے فطری طریقہ عمل کو چھوڑ کر اور حلال طریقے سے عورتوں کو چھوڑ کر اس بدفعلی میں لگے ہوئے ہو؟ تو قوم نے کہا، ہم تم سے نصیحت سننے نہیں آئے، تم جانتے ہو کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے۔ تو حضرت لوط نے افسوس سے کہا کہ آج میرے پاس طاقت ہوتی تو میں تم سے پورا مقابلہ کرتا۔ حضرت لوط علیہ السلام سخت پریشان تھے اور پریشانی میں ان سے یہ قول صادر ہوا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، کاش آج میرے لیے تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی یا پناہ ملتی زبردست قوت کی۔ اتنی پریشانی کے وقت جب حضرت لوط نے یہ تمنا کی تھی تو ان مہمانوں نے یہ راز فاش کر دیا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اب یہ غرق ہونے والے ہیں اور یہ اب ہرگز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ ہود میں ارشاد ہے کہ اے لوط، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو زخمی کر دیا تھا اور فرشتوں تک پہنچ گئے تھے تو خدا نے انہیں اندھا کر دیا، تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے معافی مانگی تو وہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے لیے دعا مانگی تو ٹھیک ہو گئے اور بھاگ کر اپنے گھروں میں چلے گئے اور جا کر کہا کہ لوط کے گھر کوئی جادوگر آئے ہیں۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ رات کو اپنے اہل و عیال سمیت اس علاقے سے نکل جائیں۔ تو رات میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام زوغر یا زغر بستی میں چلے گئے جو سدوم کے قریب ہی تھی، لیکن ان کی بیوی نے جانے سے انکار کر دیا اور واپس اپنے علاقہ میں چلی گئی۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو وہ لوگ غفلت کی نیند سو رہے تھے تو ایک زوردار چیخ آئی جس نے اہل سدوم کو تہہ و بالا کر دیا۔ پھر آبادی کا تختہ اٹھا کر الٹا دیا گیا، پھر پتھروں کی بارش نے ان کا نشان مٹا دیا، اور وہی ہوا جو پہلی قوموں کے ساتھ ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ہو چکا تھا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے یہ بھی کہا تھا کہ پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ فوراً سے پتھر لگا تو وہ وہیں پتھر کی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قوم لوط بڑی مستی میں تھی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ حجر میں ارشاد ہے، البتہ تیری زندگی کی قسم یہ لوگ اپنی بدمستیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، تمہاری باتیں ماننے والے نہیں۔ غرض سورج نکلتے نکلتے ایک ہولناک آواز نے انہیں پا لیا، بس ہم نے وہ بستی زیر و زبر کر دی اور کنکری دار پتھروں کی ان پر بارش برسائی۔ بے شک اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو حقیقت کی پہچان رکھتے ہیں، یعنی سمجھدار لوگوں کے لیے اس قصے میں بڑی عبرت ہے۔ اسی طرح سورہ ہود میں بھی ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے لیے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے اور صبح آنے میں دیر نہیں۔ پھر جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کی تمام بلندیاں پستی میں بدل دیں، یعنی بستی کو الٹ دیا اور زمین کے برابر کر دیا اور اس پر کنکری دار پتھر لگاتار برسائے کہ تیرے پروردگار کے حضور میں اس غرض سے نشانی کیے ہوئے تھے، اور یہ بستی مکہ والے ظالموں سے دور نہیں۔ ابن کثیر میں ہے کہ ان پتھروں پر قدرتی طور سے ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، جس کے نام کا پتھر تھا اس پر گرتا، وہ پتھر توق کی طرح تھے جو سرخی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ پتھر ان شہروں پر بھی برسے اور جو لوگ دوسرے گاؤں میں گئے ہوئے تھے ان پر بھی وہیں گرے۔
ان میں سے جو جہاں تھا وہیں پتھر لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا تھا، کوئی کسی سے باتیں کر رہا تھا، وہیں آسمان سے پتھر آیا اور اسے ہلاک کر گیا۔ غرض یہ کہ ان میں اس زمین پر کوئی نہ بچا۔ سنن کی حدیث میں ہے کہ کسی کو تم لواطت کرتا ہوا پاؤ تو دونوں کو قتل کر دو۔ سورج نکلنے کے بعد جب حضرت لوط علیہ السلام نے سدوم کی طرف دیکھا تو وہاں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر حضرت لوط زغز کو چھوڑ کر قریب ایک پہاڑی میں جا کر آباد ہو گئے اور سکون سے اپنی بقیہ زندگی گزاری اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اردن کی وہ جانب جہاں بحر مرداد واقع ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سدوم اور عمارہ کی بستیاں آباد تھیں۔ یہ 5 بستیاں تھیں اور ہر بستی میں تقریباً 1 لاکھ تک لوگ آباد تھے۔ پہلے یہ خشک زمین تھی اور وہ سدوم کے لوگ رہائش پذیر تھے، لیکن جب یہاں عذاب الہی آیا اور زمین کا تختہ الٹا دیا گیا تو زمین سمندر سے 400 میٹر نیچے دھنس گئی اور پانی اوپر آ گیا۔ اس لیے اس کا نام بحر مردار یا بحر لوط مشہور ہو گیا۔ یہ پانی اتنا زہریلا ہے کہ اس کے اندر مچھلیاں وغیرہ چلی جائیں تو مر جاتی ہیں، اور اگر کوئی انسان چلا جائے تو اس زہریلے اور نمکین پانی کی وجہ سے زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس سمندر کے نیچے اہل سدوم کی لاشیں تھیں۔ اس لیے اس پانی کو قیامت تک زہریلا بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس زمین کو برابر کر کے شہر آباد کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے لوگوں کی عبرت کے لیے اس جگہ کو سمندر بنا دیا اور اس کا پانی زہریلا کر دیا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں تاکہ وہ عبرت پکڑیں۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں تو ہم میں وہ تمام برائیاں ہیں جو دوسری قوموں میں تھیں۔ آزادی کے نام پر وہ سب کچھ ہو رہا ہے جن کی بنا پر پہلی قوموں پر عذاب آئے۔ ہم پر بھی عذاب الہی آتا ہے اور آ رہا ہے، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی کسی وبا کی صورت میں، کبھی کرونا کی صورت میں، اور کبھی بدترین حکمرانوں کی صورت میں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس کی ڈور بدترین حکمرانوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھنا اور سمجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق دیں تاکہ ہم اپنے دین اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے اور برے کی پہچان کر سکیں اور اپنے آپ کو راہ راست پر لا سکیں۔ آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور نبی کے حالات و واقعات کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔